ناظرین، سب سے پہلے آج عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے جیل جائیں گی، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی، اور آج کے دن میں انہوں نے اپنی پارٹی سے اور عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لینے والوں سے یا عمران خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹر سے ایک اپیل کر رقی ہے۔ یہ اپیلیں انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ کس کس کو ہم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل پہنچیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء اور اہل خانہ کو فوری طور پر ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا، ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس ڈوگر جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ انہیں اس غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ اب معاملہ تو یہ ہے جو عدالت نے کرنا تھا وہ تو عمران خان کے ساتھ کر دیا، اب تو وہ ان کی مرکزی اپیلیں سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نظام عمران خان کو لمبے عرصے تک دوبارہ قید رکھنے کے در پہ ہے، اور جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لکھ کر دے گی ایکچولی فیصلہ تو وہی ہونا۔ یہ عدالتیں تو اب ایسا لگتا ہے ربر سٹیمپ ہے، جو انہیں کہا جائے گا ویسا یہ فیصلہ کر دیں گے، اور اس کی گواہی تو اب ابصار عالم نے بھی دے دی ہے، باہر سے کوئی بندہ کیا بات کرے گا۔ یہ عمران خان کی بہنوں نے اپیل کی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف آ جائے گی؟ یہ بہت اہم ہے۔ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو۔ سینیٹرز عمران خان صاحب کے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ صرف اراکین اسمبلی کو 300-350 بنتے ہیں، اور اگر ان سب کے ساتھ 10-10 12-12 لوگ بھی ہیں تو یہ 4-5 ہزار آدمی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ واقعی میں وہاں پہ آ کر ایک ایک گاڑی میں خود آ جائیں اور ایک ایک گاڑی اپنے ساتھ لے ایک ایک کار کو، تو یہ 5000 آدمی اڈیالہ کے باہر اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اراکین اسمبلی کر سکتے ہیں، لیکن نارملی وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو احتجاج کا اعلان کیا تھا احمد خان نیازی نے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کینسل کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنے کا کیا فائدہ، ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پشاور میں لانگ مارچ کریں، آپ سوابی میں لانگ مارچ کریں۔ لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر آپ کو اسلام آباد کی طرف کرنا پڑے گا، یا آپ کو پنجاب میں کرنا پڑے گا، آپ کو سندھ میں کرنا پڑے گا، آپ کو بلوچستان میں کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ لانگ مارچ کریں یا احتجاج کریں تو وہ تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف یہ احتجاج ہے، کسی اور کے خلاف تو احتجاج نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے خالد خورشید، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں بار بار لانگ مارچ کرنا چاہیے، اگر ناکام ہو جائیں تو دوبارہ تیاری کر کے پھر لانگ مارچ کرنا چاہیے، اگر پھر ناکام ہو جائے تو پھر تیاری کر کے پھر 3 ماہ کے بعد لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہائی نہیں مل جاتی۔ تو وہ چپکے رہے سسٹم کو، جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں چپک گئی ہیں سسٹم کو، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال آج بڑا امتحان ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کا، عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا، اور عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لینے والے سینیٹر، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے اراکین کا، صوبائی وزراء کا، وزیر اعلیٰ کا، ان سب کا، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں جنہیں بہت سارے عہدے ملے ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، تو ان سب کا بھی آج امتحان ہے۔ عمران خان کی فیملی نے صرف عمران خان کے لیے بلایا، اپنے لیے نہیں بلایا۔ یاد رکھیے گا عمران خان کی بہنوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ذات کے لیے آؤ، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ہمارے مقدمات کے لیے آؤ، انہوں نے کہا جی اپنے لیڈر کے لیے آؤ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، تو آؤ آ کے اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے کوشش کرو۔ اب دیکھتے ہیں وہ آ رہے نہیں آ رہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج ایک بہت بڑا مذاق کر دیا ناظرین پاکستانیوں کے ساتھ، یہ اتنا بڑا مذاق ہے اور اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے خیال میں اس سال کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ شہباز شریف نے کابینہ کے اراکین سے ان کی 2 سالہ کارکردگی پر رپورٹ مانگی، یعنی جو وزیر ہیں شہباز شریف کی کیبنٹ میں وہ شہباز شریف کو بریفنگ دیں اور بتائیں جناب کہ 2 سال میں آپ نے کیا کام کیا اور کیا کام نہیں کیا، یعنی آپ کی کارکردگی کیسی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اب کچھ نئی وزارتیں بھی انہوں نے قائم کر دی ہیں، وزیروں کو نیوں کو لے کر آنا ہے بیچ میں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تو بڑی سخت زیادتی ہے بیچارے وزراء کے ساتھ۔ سویلینز کے کنٹرول میں تو پاکستان کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمام چیزیں تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ بات وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بار بار کہتے ہیں کہ فوج چیزیں کنٹرول کر رہی ہے، ہم تو ساتھ بلا وجہ ہیں، اور یہ حکومت بار بار کہتی ہے، وزیر دفاع بھی کہتا ہے، نہ ان کے پاس سویلینز کے پاس اختیار ہے اور نہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ ایک ہائبرڈ نظام جس کو دوگلا نظام کہتے ہیں وہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ آپ وزیر دفاع سے کیا پوچھیں گے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ ایک فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ایک فوج کے چھوٹے موٹے معاملے کے اندر کسی کپتان یا کسی لیفٹیننٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ لیول کے اوپر بھی بیچارہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بیچارے سے آپ کیا حساب مانگیں گے جب اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر وزیر خزانہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ معیشت تو ساری کی ساری عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں، SIFC بنائی ہے، ہر جگہ پہ ایک جرنیل بٹھایا، تو جس طریقے سے عاصم منیر صاحب معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا، تو یہ آپ اس طریقے سے ایک وزیر
کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. ویسے بھی آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے, وزیر خزانہ فوج کا اپنا آدمی ہے, وہ آپ کی کابینہ کا بندہ نہیں ہے, نا آپ اس کو پہلے جانتے تھے. پھر وزیر داخلہ سے آپ سوال کر نہیں سکتے, وہ تو جناب آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر دیتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی, آپ کو پتا ہے ان کی تعلق داری ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ, اس بنیاد کے اوپر وہ خود بھی ایک ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں, تو ان سے تو آپ سوال کر نہیں سکتے. تو رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بڑی مہربانی محسن نقوی صاحب کی, انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند نہیں کیا. پھر خارجہ پالیسی میں آپ اسحاق سے کیا پوچھیں گے بیچارے سے, نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا خارجہ پالیسی سے. ساری خارجہ پالیسی تو عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں, سارے دورے وہ کرتے ہیں, ہر جگہ ملاقاتیں وہ کرتے ہیں. یہ تو خانہ پوری کے لیے وزیر خارجہ رکھا ہوا ہے, یہ بیچارہ کیا جواب دے گا وزارت خارجہ کے حوالے سے. تو وزارت اطلاعات جو ہے وہ سارا کا سارا ISPR کنٹرول کر رہا ہے, پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں. یہ تو ایک اشتہار دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے وزارت اطلاعات سے, آپ کیا پوچھیں گے. تو یہ بیچارے وزراء کے ساتھ زیادتی ہے کہ انہیں اختیار دیتے کوئی نہیں, بعد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, آؤ 2 سال ہو گئے بیٹھ کر حساب دو. پاکستان کا تجارتی خسارہ مزید بڑھ گیا ہے, یہ میرے سامنے خبر موجود ہے, BBC کے اوپر یہ خبر چھپی ہے. یعنی حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ کیبنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب دو. پہلے آپ قوم کو تو حساب دیں کہ آپ نے کیا کیا. شہباز شریف صاحب سے ایک گندا نظام حکومت ہم نے آج تک پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا کمزور حکمران جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمانڈ نہیں ہے, اور ایسا حکمران جو صرف سلوٹ کرنے کے لیے, تعریفیں کرنے کے لیے, جوتے پالش کرنے کے لیے, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2026 میں ملک کا تجارتی خسارہ 4.07 ارب ڈالر تک پہنچ گیا, جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں لگ بھگ 19% سے زیادہ ہے. یہ میں کوئی عمران خان کے دور سے موازنہ نہیں کر رہا خسارے کا, میں انہی کے دور سے موازنہ کر رہا ہوں خسارے کا, اور یہ اپنے ہی دور کے ریکارڈ توڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ماہانہ بنیاد پر خسارے میں 43.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جو بیرونی شعبے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان میں برآمدات میں وہ انہوں نے بیڑا غرق کیا, پاکستان کی ساری انڈسٹری انہوں نے تباہ کر دی. جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سے بھاگ گئے, جو رہ گئے ہیں وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی ہوش نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں. یا ایک ایسی جماعت جس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی, وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور کچھ نا اتفاقی تھی, لیکن DG ISPR نے اور عمران خان صاحب کے 1-2 اقدامات نے اس جماعت میں ایک نئی روح پھونک دی. پہلے تو عمران خان صاحب نے جب گنڈا پور کو نکالا تو جماعت بہت تگڑی ہو گئی. پھر پتا چلا کہ اب عمران خان صاحب نے نامینیٹ کر دیا سہیل آفریدی کو, تو نوجوان جو ہیں وہ اور تگڑے ہو گئے. پھر جو DG ISPR نے کل کے دن پریس کانفرنس کی, اس نے پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح پھونک دی. یعنی DG ISPR کا جتنا شکریہ ادا کرے پاکستان تحریک انصاف اتنا کم ہے. اور تحریک انصاف نے DG ISPR کو جو جواب دیا ہے, میں اس کو جواب نہیں کہوں گا, میں اس کو رگڑا کہوں گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت نکال کے سامنے رکھی. دیکھیں DG ISPR پاکستان کے سب سے زیادہ بجٹ لینے والے ادارے, پاکستان کے سب سے بڑے ادارے, پاکستان کی فوج کے ترجمان, تو ان کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ جب بات کریں تو انہیں فیکٹ کے ساتھ کرنی چاہیے. وہ جب بات کریں تو ان کا ایک لفظ حقیقت کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. جذباتی تقاریر سیاستدان کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ صحافیوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس میں جہاں پوری دنیا آپ کو سنتی ہے, آپ جذباتی تقاریر نہیں کر سکتے. آپ ادھر ادھر کی بات مکس نہیں کر سکتے. آپ کو حقائق کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. ہم سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ DG ISPR آئیں گے اور آ کر جو افغانستان کے اوپر اٹیک کیا گیا اس پہ بات کریں گے, اپنی پالیسی دیں گے, لیکن وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے چلے گئے. ساری کی ساری پریس کانفرنس ایسا لگ رہا تھا کہ سیاست ہے, سیاسی پریس کانفرنس ہے. بلکہ اسلام آباد سے DG ISPR اپنے صحافیوں کو لے کر آئے پشاور. بھئی اگر آپ نے پشاور میں پریس کانفرنس کرنی تھی تو پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو موقع دیتے نا, وہ بات کر لیتے, آپ انہیں جواب دے دیتے ان کے سوالات. لیکن بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا یا پشاور کے صحافیوں کو فیس کرتے, انہوں نے زیادہ تر اپنے صحافی ساتھ اسلام آباد سے لے کر آئے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو اگر صحافی اپنے ساتھ ہی لے کر آنے تھے تو وہیں کر لیتے جہاں پہ صحافی بھی تھے, آپ بھی تھے. اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ایک پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ گنڈا پور چلا گیا لیکن ہم موجود ہیں, اور گنڈا پور سے تو بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں اور نئے وزیر اعلیٰ کے رستے کو روکا جا رہا ہے. لیکن DG ISPR سے اتنی کمزور اور ایسی بغیر دلیل کے پریس کانفرنس کی مجھے توقع نہیں تھی. یعنی آج تک کی اگر پریس کانفرنسز آپ نکال کر دیکھیں, انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے DG ISPR کو ثبوتوں کے ساتھ. یعنی انہوں نے دکھایا جناب کہ ایک ذمہ دار آفیسر ہونے کے باوجود صرف جذباتی تقریر کی ہے, اور کافی دھمکی آمیز لہجہ تھا ان کا, اور جس کی قیمت آج یا کل یہ اس ادارے کو چکانی پڑے گی. جبکہ PTI نے ایک اخباری تراشا, وزراء کے بیانات, جو PDM کے بیانات ہیں وہ سارے, عمران خان صاحب کے بیانات, جنرل باجوہ کے بیانات, اور تاریخی واقعات کی اخباری رپورٹنگز نکال کر ہائی لائٹر لگا کے انہوں نے ثابت کیا کہ DG صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں.
اتنے بڑے ادارے کے ترجمان کی جانب سے اتنی سطحی اور کمزور اور بغیر دلیل اور ثبوت کے بات کرنے کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان ہے، ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے۔ ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں۔ کیوں جی؟ آپ کون ہیں؟ آپ ایک سرکاری آفیسر ہیں، عوام کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے جس سے آپ کا گھر چلتا ہے، آپ ریٹائر ہو جائیں گے، ایک اور سرکاری آفیسر آ جائے گا۔ یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی پالیسی کون بنائے گا، اور وہ اپنا فیصلہ ووٹ کے ذریعے سے کر کے جس کو لے کر آئیں گے وہ پالیسی بنائے گا۔ اب آپریشن کی حمایت کرے یا مخالفت کرے، یہ حق حاصل ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی حکومتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو پالیسی چاہے وہ بنائے۔ کسی ادارے کو پالیسی بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ بنا نہیں سکتے۔ اور آپ سے قبولیت مانگی کس نے ہے؟ یعنی اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کے ٹوٹل ادارے کے سارے ووٹ بھی اکٹھے کر دیں، 5-7 لاکھ ووٹ ہے، اور وہ سارے کے سارے عمران خان کو پڑھتے ہیں۔ ابھی تو فوج کے اندر سروے کروا کر دیکھ لیں، 90% فوجی عمران خان کے ساتھ کھڑے، انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں۔ آپ جرت چیک کریں، آپ دلیری چیک کریں، آپ کے ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ تو کبھی آمروں نے ایسی باتیں نہیں کی، ڈکٹیٹروں نے ایسی باتیں نہیں کی جیسی ڈی جی آئی ایس پی آر کر کے چلے گئے کہ ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں ہے۔ بھئی آپ کا حیثیت کیا ہے؟ آپ کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ نہیں کر سکتے اس پہ بات۔ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے، بھئی ان کی مرضی ہے، وہ کریں حمایت یا نہ کریں۔ وہ مخالفت کرنا چاہے تو مخالفت بھی کر سکتے، ان کی اپنی پولیٹیکل رائے ہے، آپ اسے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن آپ کو کرنا وہی پڑے گا جو آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ کہے گی۔ اور عمران خان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ایکچولی تو وہ ہے جس کو سارے لوگوں نے ووٹ ڈالا، یہ تو آپ نے چھین لیا، جعلی فارم 47 دے کر اسے اس کا آپ نے حق چھینا۔ بہرحال یہ ایک ثبوت کے طور پہ یہ بیان ہمیشہ موجود رہے گا اور یہ ہانٹ کرتا رہے گا یہ بیان پاکستان کی فوج کو۔ یہ میری بات آپ آج لکھ کر رکھ لیں۔ ناظرین، یہ ایک جنرل طارق خان صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے پاکستان کی وہ واپس لے کر آئے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے اور مراد سعید نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن یہ واپس لے کر آئے۔ یہ بات ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کہہ رہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں۔ کچھ تلاشیں جو پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھی ہے اس کے اندر یہ ایک خبر میرے سامنے ہے، اور یہ ہے اگست 12 2022 کی۔ اس خبر میں یہ 2022 کی خبر ہے اور اگست کی خبر ہے، ایز فائٹرز ریٹرن، کہ اب کیونکہ لڑاکا لوگ واپس آ رہے ہیں۔ یہ اگست 2022 میں، عمران خان کی اپریل میں حکومت چلی گئی، مئی جون جولائی اگست 4 مہینے کے بعد دہشت گردوں کے واپس آنے پہ یہ خبر چھپتی ہے، اور اس میں کہتے ہیں پاکستانیوں کو ڈر لگ گیا ہے کہ طالبان والا ماحول دوبارہ بننے جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ اشور ٹیکنگ پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس آن تحریک طالبان پاکستان ٹاکس، جنرل باجوہ نے یقین دلایا کہ وہ پارلیمان کو طالبان کے ساتھ بات چیت پر اعتماد میں لیں گے۔ یہ خبر کب کی ہے؟ یہ نومبر 9 2021 کی ہے، جب جنرل باجوہ نے یہ پلان بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا، یہ اخبارات میں لکھا ہوا ہے، ان میں کسی پہ کیس نہیں کیا، نہ باجوہ نے نہ کسی اور نے۔ اور پھر ایک اور خبر، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ، اور یہ ایک نہیں بہت سارے سٹیٹمنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر مریم اورنگزیب کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کا ایک پریس ریلیز بھی ہے اسی کے اندر، اور انہی دنوں میں